رسول نبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ گھڑیاں اور لمحات ہیں جن میں میری اور آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان جب آئینے میں دیکھتا ہے اسے اپنے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آئینہ دیکھنے کے بعد آپ کا رنگ بدل جائے گا یا آپ کا چہرہ بدل جائے گا، بلکہ اگر جو کچھ آپ ہیں اس میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی تو اس کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئینہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو محافل ہے اسی آئینہ کو دکھانے کا اہتمام، کوشش کریں اللہ کا نام لیتے رہیں، مل کر لیں سارے ایک ہی وقت میں دو کام ہو جائیں گے۔ اللہ کا نام لینے سے نام لینے والے کا نام بن جاتا ہے۔ اللہ بے شک۔ اور جو مین مقصد ہے، چونکہ یہ اللہ کا نام جو ہے یہ دلوں کو طہارت دیتا ہے، اللہ اور جتنا دل پاک ہوتا جائے گا جتنا یہ آئینہ ہوتا جائے گا اتنا ہی شعور بنتا جائے گا، اللہ بے شک، اور اتنا ہی سرور بھی بڑھتا جائے گا، پھر کردار بھی سنبھلے گا، اللہ اخلاق بھی سنبھلے گا، اللہ عادات بھی بدلے گی۔ اللہ حضرات بہت ساری عادتیں انسان کی زندگی میں عبادتوں کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں تو یہ بھی ایک عادت ہے، آپ اللہ کا نام لیتے رہیں تو یہ بھی ادھر آپ نے اللہ کہا اور ادھر آپ کے لیے زندگی کو سمجھنے کا موقع بنتا گیا۔ اس لیے بڑی محبت سے بولیے گا، بڑے شوق سے بولیے گا۔ یہ جو بولیاں ہیں نا اللہ کے نام کی، اس رات میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آنا قبول ہو گیا۔ بے شک حضرات اچھا آپ بالکل ایسا بھی دل میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ فرمان نہ ہوتا نا کہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ایک چیز آپ کے دل میں ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو دل میں ہے
وہ باہر بھی تو ہونا چاہیے. اللہ بے شک. تو میں نے عرض کیا کچھ عادتیں اگر نصیب ہو جائیں، جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو پہلے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، پھر آپ کو لینا نہیں پڑتا، پھر یہ ہونا شروع ہو جاتا اللہ بے شک. ابھی بھی آپ حیرت میں ہیں، ظاہر محفل میں آئے ہوئے ہیں نا، آپ کسی ڈیرے داری کے چکر میں تو نہیں ہے نا. اللہ دکان میں بھی حالانکہ سودا تو موجود ہوتا ہے دکان پہ، لیکن گاہک کو متوجہ کرنے کے لیے، سودے میں قبولیت پیدا کرنے کے لیے سچ بیان کرنا تو خیر بڑا مشکل کام ہے نا، لیکن لوگ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، لیکن بولتے تو ہیں نا. اللہ اور یہاں تو سارا ہی سچ ہے. اب مجھے بتائیے جو پہلا کلام آپ کی سماعتوں میں آیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. بے شک. جسے اذان کہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی پہلا پیغام جو آپ کے دائیں کان میں دیا گیا وہ بھی اللہ ہی تھا. اللہ بائیں کان میں اقامت پڑی گئی، لیکن بات تو اللہ کے نام سے ہی شروع ہوئی. اللہ بے شک. حالانکہ خود قرآن سارا کلام جو ہے اللہ کا، اس کی برکت کا کیا کہنا. اللہ لیکن ہر سورت صرف سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کا آغاز کرنے کے لیے پھر کہنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بے شک. اب بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور بھی کئی باتیں کہیں، لیکن عاشق نے کیا کہا؟ اللہ بھئی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے تو یہ کہنا اللہ کے نام سے شروع کرتا. اللہ اور یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. بے شک. اور یہ وہ نام ہے جس کو لینے سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں. اللہ آج شب میلاد ہے، اللہ اگر آج بھی اللہ کا نام لینے کا سلیقہ نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اللہ اب مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں ذکر کراؤں، مقصود یہ ہے کہ حضور کا میلاد بھی ہوتا رہے اور اللہ کا نام بھی ہمارا مقدر بن جائے. اللہ بے شک. آئینہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئینہ ہے، بے شک. اور اس آئینے کی تشریح دیکھیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اللہ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ ہر انسان میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے اور جب وہ بہت برا بھی ہوتا ہے. اچھا اگر بہت برا نہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا بھی ہو، اور اگر بہت اچھا نہ ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت برا نہ ہو. تو فرمایا یہاں ایک ذکر ہے اسوہ حسنہ، یعنی کملی والا وہ ہے جس کی ہر ادا میں حسن ہے، قبولیت ہے، خوشبو ہے، اللہ کشش ہے، بے شک بے شک. کرم ہے، عطا ہے، جود ہے اور سخا ہے. اللہ تو یہ جو آپ حضور کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں، ہو سکتا ہے
ان کے بلانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن آپ ان کے بلانے پر تو نہیں آئے نا۔ آپ کو تو میرے کملی والے نے آ جانا، آپ کے لیے بڑی آسان بات تھی، آرام کرتے، سو جاتے، کسی اور کام میں لگ جاتے، لیکن اللہ کے محبوب نے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کا نام بار بار لیا اور لیتے رہے تو آپ کم از کم فوت نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اب جو ہم فقیر لوگ ہیں نا، ہمارا تو کام ہی اللہ اللہ کرانا ہے نا۔ اگر آج رات بھی میں آپ کے منہ نہیں کھلوا سکا تو پھر یہ رات تو آنی نہیں، اور زندگی میں پھر زندگی نے وفا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بولو۔ بے شک ادھر زور لگا کے دیکھو، خود محسوس ہوگا کہ آپ ایمانداری سے کام نہیں لے رہے ہیں، ذرا محبت سے مل کر بولو۔ اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جب یہ اللہ کا نام دل میں اتر جاتا ہے، اللہ، اس کو قرآن نے ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے کہا مولا، نام تو تیرا زبان سے لے رہا ہوں، لیکن یہ میرے دل کو اطمینان کیسے مل رہا ہے؟ فرمایا یہی تو سودا ہے، تم زبان سے کہتے ہو اور میں دلوں میں اتار دیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور ایک ماحول تو بنا ہوا ہے، ایک حسن تو سجا ہوا ہے، ایک خوشبو تو پھیلی ہوئی ہے، بہار تو آئی ہوئی ہے، خزاں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ مدینے والے کی آمد ہے۔ بے شک۔ بس کہتے ہیں رات جلدی سو جانا چاہیے، مگر آج ہے جو جاگنے کی کوشش کرے گا، اور وہ بھی ذکر خدا کرتے کرتے، وہ بھی یاد مصطفیٰ کرتے کرتے، اور وہ گھڑی آ جائے، توجہ رکھیں، وہ گھڑی آ جائے، وہ لمحہ آ جائے، وہ ساتھ آ جائے، ادھر سے تو بولے، ادھر سے کملی والا بول پڑے۔ بے شک۔ وما ارسلناک، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمائے محبوب، انہیں کیا پتا تو کیا ہے؟ اللہ بے شک۔ یہ تو بے خبر ہے، بے شک۔ ان کا تو شعور بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تیری شان کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن شعور بنا کر ان کو عطا کر دیا ہے۔ بے شک اب دیکھیے قرآن عربی زبان میں تھا، بے شک۔ جنہیں عربی آتی ہو انہیں تو قرآن آنا چاہیے، اللہ مگر ابو جہل کو عربی آنے کے باوجود قرآن نہیں آیا، اللہ اللہ بے شک۔ ابو لہب کو بھی قرآن نہیں آیا، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو بھی قرآن نہیں آیا، لیکن حبشہ سے آنے والے اللہ بے شک۔ بلال کو قرآن آ گیا، اللہ اللہ روم سے آنے والے صہیب کو بھی قرآن
آ گیا اور ایران سے آنے والے سلمان کو بھی قرآن آ گیا۔ عربی دان ہونا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا عاشق ہونا کمال۔ اللہ بے شک۔ اب یہاں اور فرمائیے، میں بڑا اختصار کے ساتھ، آج تو رات ہی ایسی ہے، کوئی لمحہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ، اور اوپر سے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے ذکر کے نور کا ہم پر سایہ قائم رہے، تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب ایک ہے سیرت، ایک ہے صورت۔ اللہ، سیرت بیان کرنا یہ بھی کم چیز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے سیرت بیان نہیں کی جاتی، سیرت بیان نہیں ہوتا، سیرت نشان ہوتا ہے۔ اللہ بے شک۔ اور اس آیت میں بھی یہ دعوت دی گئی ہے فی رسول اللہ۔ ذات رسول میں ذرا جھانک کے دیکھو تو صحیح نا، اللہ، ذات رسول میں گم ہو کر دیکھو تو صحیح نا، اللہ، عاشق ہوئے اللہ، اے عشق کمائیں، اللہ، دل رکھیں بانگ پہاڑاں ہو۔ اور یہ بھی ایک جو تصویر ہے نا، غور سے اس کو دیکھیے، اے تن میرا، اللہ، سانپ ڈس رہا ہے اور صدیق اکبر نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویک نہ رجا ہوں۔ سانپ ڈستا رہا، یہ نبی کو دیکھتے رہے۔ اللہ، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جان بچانی چاہیے تھی، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، جان بچانا بھی فرض ہے بھائی، جان نہیں بچائی، سانپ ڈستا رہا، کچھ تو ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سانپ کے زہر کا تریاق تو نبی کے لعاب دہن میں ہے نا۔ اللہ بے شک۔ اور یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ اب جب بھی تم بارگاہ رسول میں آؤ گے، جب بھی ذات رسول میں اپنے آپ کو گم کرو گے، جب بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرو گے، جب بھی عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھاؤ گے، جب بھی نبی کے ذکر کو بنیاد بناؤ گے، پھر تمہیں نبی کی ہر ادا میں اسوہ حسنہ نظر آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسا رابطہ، ایسا ذریعہ، ایسا پل، جب تک بندہ مومن اپنی منزل کو پہنچ نہ جائے، اللہ، یہ گاڑی رکنے والی ہے ہی، اللہ، اس کا پہلا اور آخری سٹاپ ہی جنت ہے۔ اللہ بے شک۔ اب یہ جو بیعت ہے، یہ جو پیری مریدی ہے، یہ بچوں ایک ایک بچہ بانٹ لیں آپ لوگ سارے، نہیں مطلب ان کو گود میں بٹھا لیں، پیار کریں، اور وہ بچے ہیں نا چونکہ بہت سارے تو بڑے آدمیوں کو شعور نہیں ہوتا، ایسی محفل میں ایسی رات میں قریب اٹھ کر چل دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ خود نہیں جا رہے ہوتے ہیں، انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے
کہ آپ کو مجلس میں بیٹھنے نہ دیا جائے. آپ یعنی ایسی محافل کے لائق نہیں ہے نا، تو تبھی آپ کو اٹھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سے تھوڑا سا، چونکہ میں آپ کو ایک خاص مقام پر لانا چاہتا ہوں. فقیر کی اولاد ہوں، اللہ فقر کا لمبردار ہوں، اللہ اور فیضان نبوت کا امین بھی ہوں. اللہ بے شک. باہو کا بیٹا ہوں، علی کا خون. اللہ اللہ میرے لیے سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ علی پیدا ہوئے کعبہ میں، حیران نو بولیں، اللہ بولتے رہیں. کہا وقت ہے کہ آپ کو جھاگ لگ جائے. علی دیکھتے رہے، علی دیکھتے رہے، علی دیکھتے رہے، علی دیکھتے رہے، علی دیکھتے رہے. اس دیکھنے میں سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے فرمایا ما یبکیکا یا علیو، یہ رونا کیسا ہے؟ آقا نماز قضا ہو چکی ہے. فرمایا تو قضا پڑھنی تمہیں نہیں آتی؟ عرض کی آقا قضا ہوتی اگر غفلت میں تو پھر قضا پڑھتا، یہ تو آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے. اللہ 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 اللہ. یہ تو آپ کی محبت میں قضا ہوئی ہے. بے شک. وہ کیا کہیں گے کہ وہ بھی نبی کی محبت میں قضا ہونے والی کو قضا پڑھ رہا ہے، اور دکان کی محبت میں بھی قضا ہونے والی کو وہ قضا پڑھ رہا ہے. تو فرق تو ہونا چاہیے. یا رسول اللہ، آپ کی محبت پہ داغ تو نہیں لگنا چاہیے نا. اللہ میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا اللہ. جب سورج ڈوب گیا، میں تو آپ کے دیدار میں تھا جب سورج ڈوب گیا. پر علی ایک اور انداز میں کہتے ہیں، علی آپ کو نہ دیکھے تو کسے دیکھے؟ علی تو پیدا ہی نبی کو دیکھنے کے لیے. علی تو پیدا ہی نبی کو دیکھنے کے لیے. اب ولادت علی کی گھڑیوں کو ذرا یاد کیجیے. ماں کس قدر پیار سے دیکھ رہی ہوگی، مگر علی کی آنکھیں بند ہیں. باپ کو خبر ہوئی، باپ نے بھی بڑی محبت سے علی کو دیکھا. ویسے اتنے بوڑھے نہیں ہیں جتنا آپ کی آواز دبی ہوئی ہے. اللہ اچھے خاصے عاشق لوگ ہیں یار. آج اپنا عشق ظاہر کرنے کا موقع ملے، آج نہیں کرو گے تو کم کرو گے. حضرات، علی کی آنکھیں بند ہیں. ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پیدا ہونے والے کے لیے کعبہ نے اپنی دیوار کھول دی تھی. علی نہیں دیکھتے. پھر کملی والا آ گیا. نبی نے علی کو دیکھا، اور علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا. اور مجھے یوں لگا جیسے علی کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی تو پیدا ہی نبی کو دیکھنے کے لیے. حضرات، اگر اللہ دے آپ کو آج کی رات یہ کچھ لمحے یہاں بلائی لے آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جاؤ یار، لے کے جاؤ سودا. سودا تو بالکل تیار ہے. اور سودے کا معیار دیکھیے. آپ نے امام صاحب کی بات نہیں مانی. جن کے آگے جگہ تھی نا، ان کو شیطان بولنے نہیں دے رہا ہے. انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. اچھا، دو چار لوگ تھوڑا سا گھستے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. پتہ کیا یہ کیا پرابلم؟ یہ آپ کے آگے ذرا دیکھیں نا، آپ اپنے آگے دیکھیں، دیکھیں اپنے آگے. ہر بندہ اپنے آگے دیکھے نا ذرا. شیطان کے لیے جگہ چھوڑ دی نا آپ نے.
بھائی دوستی یار اس کے ساتھ تمہارے، دشمن کو پیچھے بٹھایا جائے تم نے اپنے آگے بٹھا رکھا ہے یار. اور پڑھے لکھے لوگ ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں یار؟ آج کی رات تو شیطان سے جان چھڑا ہو یار. آج کی رات تو اس کو خوش ہونے کا موقع نہ دو رہے یار. وہ گڑبڑ کرتا ہے، مرد کو عورت سے لڑا دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے دور کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. اور آج کی رات میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینا چاہتا ہوں. یہ تو ساری رات ہی مدینے والے کے نام ہے نا، لیکن آج آپ کی جو کیفیت ہے اسی میں اگر سودا ہو گیا نا تو پھر ہر شام مدینے والے کے نام ہو جائے. کل کا دن اور کل کی شام تو ویسے ہی مدینے والے کے نام ہے، لیکن یہ 12 ربیع الاول کے بعد جب جھنڈیاں اتر جائیں گی، جب یہ بینر، یہ روشنیوں کا ایک سلسلہ، تو کیوں نہ آج ہی ہم سودا کر لیں. یہ بینر اتر جائیں پر دل پر میرے نبی کے پیار کا بینر چڑھ جائے. اب میں تھوڑی سی تربیت کر رہا ہوں اور اس کو سمجھیے گا. آج ہی سودا کر لیں، سودا دینے والا دیر ہے، آپ کو اور میرا کو خرچ ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف اللہ ہی کرنی ہے. تو سودا یہ ہے 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے تمہارے نبی کے نام ہو جائیں. کملی والے کے نام ہو جائیں. اچھا دیکھیں، وہ باہر ایک دو بندے بول رہے ہیں، ان کی آواز ہماری آوازوں پر غالب آ رہی ہے، اور آپ محفل میں بیٹھے ہیں. بڑی کمال بات ہے بھائی، بڑا آپ کا جذبہ ہے، بڑا آپ کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھ کر نہیں بول سکتے، اب وہ محفل سے باہر بھی بول رہا ہے. کمال ہے بھائی آپ کی، بڑی کمال ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے نا. اچھا آپ ہمیں ایک ہی دفعہ بولنا ہے اور زور لگا کے بولنا ہے. کم از کم آج میرا جو آج ٹارگٹ ہے کہ میں آپ سے اتنی اللہ اللہ کرواؤں کہ آپ کے وجود کے اندر کوئی بیماری اگر ہے نا وہ شفا میں بدل جائے. کیونکہ میں جب اپنے آستانے سے چلتا ہوں تو میرے سلطان باہو مجھے فرماتے ہیں بس تم نے کہہ دینا ہے، آج میں جاری کر دوں گا. بے شک. اور وہ مالک انہیں شفا دے دے گا. آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر بات چیت کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی ہے، ایسی بیماری لگ گئی ہے دنیا میں جو ابھی تک قابل علاج ہی نہیں ہے. لیکن سنیے، اللہ کا نام اللہ صرف مرض نہیں دور کرتا، مرض کو شفا میں بدلتا. اب یہ جب بلائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو ان کو ٹال دیتا ہے صدقہ. اور صدقے کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ بہت ہی کمزور ہیں مالی طور پر، بچے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ حضور کی محفل سے اٹھ رہے ہو، تمہارا ذوق نہیں، ہمارا تو ذوق ہے نا. اللہ اب ایسے کہتے ہیں بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بندہ بڑا ہو جائے اور پھر بھی بچوں والی حرکتیں کرے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ
حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، اس مالک کو خالق کے نام میں یہ تاثیر ہے۔ آپ ہاتھ لگا کر چیک کر لیں اپنے جسم کو، اور جتنا زیادہ اللہ کا نام لیتے رہو گے نا، ایک دفعہ، ہر دفعہ ایک دفعہ مل کر زور سے، محبت سے، شوق سے، جذبے سے آپ تو سارا ہی حرام کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گرم گرم زبان جلا دیتے اس لیے ذرا ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ بیٹھے ہیں اور ہم فقیر لوگ ہیں۔ او بھائی مہربانی کرو بھائی، تیری آواز سپیکر تو بھی زیادہ ہو بھائی۔ تو بڑی مہربانی ہے تیری بھائی، یا اندر آ جا یا گھر ٹر جا، یہ تیرا فلسفہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رات بڑی مشکل سے ملی ہے یار، اے جلہ جائے سلطانی کی رہی ہے۔ اب اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کیا انعام مل رہا ہے۔ اور اگر آپ بھی اگر آ گئے ہیں، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے کہ آج کی رات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت توجہ فرمائیں، انتہائی توجہ فرمائیں، بڑی محبت سے، اور اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں، اللہ کے ذکر کا نور آپ کے لیے روشنی بن جائے، آپ کے لیے لذت بن جائے، آپ کے لیے محبت بن جائے، آپ کے لیے مودت بن جائے۔ اللہ بے شک، آپ کے لیے منزل بن جائے۔ اللہ اب ہمارے یہ ساتھی بڑی محبت سے یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میں سوچتا ہوں اسے روکوں، پھر سوچتا ہوں اب یہ اس کی محبت ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں پیر صاحب کو دے رہا ہوں، میں علامہ صاحب کو دے رہا ہوں، میں قاری صاحب کو دے رہا ہوں۔ ایک احساس ہے کہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بدلے میں کچھ دے سکوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے ہی اچھا کام کہ اللہ کے لیے دیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اللہ ہر آدمی کی کوئی ضرورت تو ہوتی ہے نا، وہ نہیں مانگتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوگی، اللہ نے بھی تو آپ کی ہر ضرورت پوری کی ہے نا۔ اللہ لیکن یہ بات میں آپ کو ضروری سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو آ رہا ہے یہ آپ کے لیے جنت کا سامان بن رہا ہے۔ اللہ آپ کو میں دعوت دوں گا، آپ ایک دفعہ آئیے دربار شریف پر، میں نے وہاں 25 ایکڑ میں مسجد حسین بنائی ہے، اللہ اس کی آ کر زیارت کریں۔ مسجد حسین کا حسن کیا ہے وہ بات ضروری ہے سمجھنی، اس کے صحن کو اتنا وسیع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کم از کم اتنا تو ہو نا، کوئی 5,000 7,000 10,000 20,000 ایسے بچے اور بچیاں جنہیں زمانے نے یتیم کہہ کر، غریب کہہ کر دھتکار دیا ہے، انہیں اٹھائیں، ان کو بھیک مانگنے سے بچائیں، اللہ ان کو مدینے والے کا عاشق بنائیں، انہیں اللہ کا ذاکر بنائیں، انہیں زمانے میں عبرت کا نشان نہ بننے دیں، لوگ انہیں دیکھ کر اپنے بچوں پر رحم کریں۔ ایک ہوتا ہے یتیم جس کا باپ مر گیا ہو، ایک وہ یتیم ہے جس کا باپ زندہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو بڑے اچھے اسکول میں بھی بھیجتا ہے، ٹیوشن بھی لگاتا ہے، گاڑیاں بھی فراہم کرتا ہے، زمانے بھر کی سہولتیں بھی دیتا ہے،
لیکن وہ اتنا مظلوم ہے اور اس کا بچہ واقعی ایسا یتیم ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اس کو قرآن نہیں مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، قرآن نہیں مل رہا۔ اللہ 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 اکبر۔ آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ میں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ کتنے قاری قرآن ہیں؟ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن اللہ تو کچھ اور چاہتا ہے آپ سے۔ اب میں نے نہیں کہنا کہ اونچا نام لو اللہ کا، اور آج بھی عادت نہیں بنی۔ میں نے جب حضرت سلطان باہو سے پوچھا حضور اس آیت کا معنی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، میرے سلطان نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے پوچھا حضور کثرت کیا ہے؟ فرمایا سانس لو اللہ کا نام لو۔ اللہ، بے شک بے شک۔ یہ سانس چلتی رہے، اللہ کا نام بھی۔ اب دیکھیں اس کی ترتیب دیکھیں، فَاذْكُرُونِي، اس میں اللہ دعوت محبت یہ دے رہے ہیں جب خالق بھی میں ہوں تمہارا، مالک بھی میں ہوں تمہارا، رزق بھی میں تمہیں دیتا ہوں، بے شک حفاظت بھی تمہاری میں ہی کرتا ہوں، مدد بھی تمہاری میں ہی کرتا ہوں، بے شک ہاتھ بھی تمہارا میں ہی پکڑتا ہوں، اللہ، تمہیں ناامیدیوں سے بھی میں ہی بچاتا ہوں۔ تو پھر کم از کم جس کا کھاؤ، اللہ اللہ، بے شک بے شک، اگر آپ کہیں تو میں بس کر دوں، اللہ بولے نا پھر میں کیسے؟ اللہ اللہ، بہت اچھا کلام علامہ صاحب فرما رہے تھے، بہت کمال باتیں کر رہے تھے، جذبوں کا ایک بہتا ہوا سمندر تھا، اللہ اللہ، لیکن آگے خشک کھیتیاں تھیں جو اس بہتے ہوئے سمندر سے محروم رہ گئے۔ اللہ لیکن فقیر کا بیٹا ہوں، اللہ، یہاں تو مزہ یہی ہے نا، خشک کھیتی میں بھی ہریالی آنی چاہیے۔ اللہ اللہ، اللہ، بے شک۔ اگر آج میں نے آپ میں سے ایک قافلہ تیار کر دیا، آپ میں سے ایک جماعت میں نے تیار کر دی، آپ میں سے ایک گروہ تیار کر دیا، جن کو آج بھی اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اللہ اللہ، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، دستور دے رہا ہے، منشور دے رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، ذریعہ بتا رہا ہے، واسطہ بتا رہا ہے، میڈیم بتا رہا ہے، اور منزل بھی بتا رہا ہے، اور منزل پر پہنچا بھی رہا ہے۔ بے شک بے شک، کنتم خیر امہ، بھائی چنگا تھے اس میں کہی تھے جڑا ہوئے چنگا، جڑا چنگے کام کرے، جڑا چنگیاں گلاں کر، بولو تو صحیح یار، جڑا چنگیاں گلاں کرے، چنگے کام بھی کرے، چنگیاں عادتاں بھی ہون، تو چنگی شکل بھی ہوئے، تو پھر بھائی لگتا ہے نا بات بن جائے گی۔ کہ بندہ چنگے دے سانگ رلے، تو کوئی بابا بیچ رہا تھا مالٹے، چنگے سانگ ترے، اور جی آج بھی نہیں تسی ترنا، اور جڑا کملی والا کسی ڈبن ہی نہیں دینا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سونیا اے جلیاں کلیاں نو کی پتا تو کون ہے؟ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، الا اگر کوئی ہے
رحمت للعالمین، قطرے قطرے واسطے، ذرے ذرے واسطے، لمحے لمحے واسطے، ہاں دھڑکن دھڑکن واسطے، نظر نظر واسطے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ تو کملی والے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ظاہر ہے ماحول تو کیا بن لگ رہا ہے گل بھی بن جائے۔ اچھا بھائی میں نے تو اپنا لالچ میں میری راحت آج میرے واسطے بڑی چنگی ہو جائے تے نال تہاڈا بھی کام ہے۔ حضرات اس خالق و مالک نے بڑے ہی پیار سے نا کہا دیکھو میری محبت، میرا تعلق، میرا ساتھ تمہیں بڑا ہی مزہ آیا، کم از کم ظاہر تو کر دو نا۔ اور حضرت سلطان بہو نے اللہ کی اس بات کو یوں بیان کیا، جو دم دم کہتے ہیں سانس کو، جو دم غافل، غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، اب وہ تو آپ ہو گئے ہیں، غفلت سے تو آپ نکل آئے ہیں، اب آپ بڑا کام آسان ہو گیا ہے، شیطان کے چنگل سے چھوٹ گئے ہیں، ایمان کے معیار پر پورا اترنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ کیفیت ہے یہ جو ابھی بیماری آئی تھی نا، اس کی ایک علامت کہتے تھے یہ بھی ہے کہ انسان کو کسی چیز کا ٹیسٹ نہ آئے، کھائے پتہ نہ لگے کیا کھایا میں، خوشبو کا پتہ نہ لگے، ایسے ہے بڑی گندی بیماری، خوشبو لگی ہے پتہ ہی نہیں لگے وہ خوشبو ہے، ویسے خوشبو لگی ہوئے تھے پتہ سے لگتا ہے، جنہوں نے اندر لگی ہوئے الف اللہ، اب آپ کے اندر سے یہ مرض نکلنے لگا ہے غفلت کا بھی، اللہ کسی کی بیماری کا جو گند ہے وہ نکلنے لگا ہے، اللہ بے شک الف اللہ چمبے بھی بوٹی، جب یہ اللہ کا نام، اس کو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے اپنی تعلیمات میں اپنی کتابوں میں اپنے سلسلے کا نور عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کرتے رہنے سے ایک وقت آتا ہے جب یہ دل کے اوپر اللہ نقش ہو جاتا ہے، اللہ الف اللہ چمبے بھی بوٹی، ایک خوشبو ہے جو تم بازار سے خریدتے ہو، اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکی، آپ ڈھیر ہو گئے، آپ کا ذائقہ، آپ کا ٹیسٹ، آپ کی حس، آپ کی سوچ، آپ کی عقل معاف ہو گئی، اور اگر یہ وہ خوشبو جو لگانی پڑتی ہے، یہ وہ کھانا جو کھانا پڑتا ہے، اللہ اور بندہ مومن پر ایک وقت آتا ہے جب اس کو کہنا نہیں پڑتا، مانگنا نہیں پڑتا، کرنا نہیں پڑتا، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من لینے وچ لائی ہوئی نفی، کمال ہے مرشد کا، وہ نکال دیتا ہے ہر گندگی کو، نکال دیتا ہے ہر مرض کو، نکال دیتا ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر وبا کو ٹال دیتا ہے، بے شک نفی اسباب کا پانی مل جائے، اللہ نفی اسباب کا پانی ملیا، ہر رگے، ہر رگ میں، ہر جائی، وہ جاتے ہیں نا ہر جگہ پہ،
یہ شیطان جو ہے نا یہ بھی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو جہاں شیطان جا سکتا ہے وہاں بندہ رحمان بھی تو جا ہی سکنا چاہیے۔ اللہ بے شک بے شک۔ نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اب بوٹی لگ گئی اندر بوٹی مشک مچایا۔ اللہ مشک کہتے خوشبو کو، بوٹی لگ گئی، کہا جب بوٹی لگ جائے نا تو پھر پھول بھی تو کھلتے ہیں، صبح بھی کھلتے ہیں، شام بھی کھلتے ہیں، دن اور رات بھی کھلتے ہیں، تو جب بوٹی لگ جائے اور وہ بھی اللہ کے نام کی بول رہی ہے، اچھا بوٹی لگ گئی، اور یہاں میں ایک اور انداز میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بابا جی، بڑی مہربانی۔ آج کل ہاتھ چمڑ دو، تھوڑی پرہیز کرو۔ نہیں اس کی پتہ وجہ ہے کہ آپ 1000 بندہ بیٹھے، اگر آپ مجھے ہاتھ چومنے والی سولی پہ چڑھا دیں تو آپ تو ایک ہی چومیں گے نا، پر میں تو 1000 کو پھونک دوں گا نا۔ میں آپ کی محبت میں سلام کرتا ہوں آپ کو، ایسے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ابھی جب محفل ختم ہونی ہے نا تو آپ پر ایسا غلبہ ہوگا، کوئی جیب بھی کاٹ لے گا نا، کوئی موبائل بھی لے جائے گا نا، تو آپ جذبے میں ہوں گے، لیکن چونکہ میں جوش کے ساتھ ہوش میں بھی ہوتا ہوں، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آخر کیوں آپ کی کوئی جیب کاٹے۔ اللہ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، ترتیب دیکھیے، اللہ کے نام کی جو بوٹی ہے نا جب وہ لگ جاتی ہے، تو ترتیب دیکھی تھا، فَاذْكُرُونِي، اللہ جب تم نے اللہ سے اپنی محبت ظاہر کی، اللہ کا نام دیا، اللہ کا ذکر کیا، اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے، اب ترتیب دیکھیے، اذکرکم، اللہ فرمایا دیکھنا میں کیسا تمہارا ذکر کرتا، فرمایا تم مر بھی جاؤ گے نا، اللہ تو میں تمہیں مرنے ہی نہیں دوں۔ اللہ 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 بے شک۔ نام فقیر تنہا باہو، قبر جناندی جیوے ہو۔ اللہ ترتیب دیکھیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، جب تم نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ترتیب دیکھیے، پھر تم شکر گزار بن گئے، جو اللہ تم سے تقاضا کر رہا تھا، وَاشْكُرُوا لِي، میرے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا نام لیتے ہی آپ ذاکر بھی بن گئے، مذکور بھی ہو گئے، اور پھر آپ کو اللہ نے شاکر بھی بنا دیا۔ اللہ اللہ اور سنیے، اللہ نے اپنے بندے سے محبت کی انتہا عطا کی ہے، فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کفر نہ کرنا، انکار، کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو، کفر نہ کرنا، تو شکر کیا ہے؟ اسلام، بے شک۔ ناشکری کیا ہے؟ کفر۔ اچھا 2 دفعہ نہیں، ایک ہی دفعہ اللہ کرو یار۔ اللہ اب گاڑی کا ایکسیلیٹر بھی پاور میں ہونا چاہیے، بریک بھی پاور میں، بے شک۔ تو آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، کیونکہ آپ راستے پر لگ گئے ہو نا، اس لیے اب تھوڑی سی ترتیب بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ذکر کرنا ہے، ایک دفعہ کرنا ہے تاکہ پھر میں بھی کچھ کر سکوں۔ میرا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ آج کوئی خالی نہیں جائے، انشاءاللہ۔ تو ترتیب دیکھیے، فَاذْكُرُونِي، اور اللہ فرماتا ہے تم جب میرا نام لوگے نا، سن لو، اور اگر میرے نام کو تم کملی والے کے نام کے ساتھ جوڑ لو نا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اگر کسی کو اس طرح موت آ جائے نا کہ مرتے ہوئے آخری سانس اس کا اس طرح جسم سے نکلے کہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آقا مدنی تاجدار نے فرمایا اب قیامت کا دن بھی لگنا ہے، حساب بھی ہونا ہے، لیکن جو کلمے والا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اب پھر میں آپ کو کلام باہو سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ کے نام کی بوٹی لگ جائے آپ کو۔ کلمے نال کلمے نال اللہ پٹڑی تے چڑھے کھلوتے ہو لبو نہیں، اللہ پھر اس گڈی نے دوبارہ چڑھنا نہیں پٹڑی تے۔ اللہ کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں۔ اور بڑا آسان ہو گیا، نکاح دے وقت 6 کلمے سنانے نہیں پوندے، وہ 1-2 کلمے پڑھا کے مولوی صاحب نانا چل ہو جائے گا بولا۔ ویسے اگر یاد کر لو تو کون سی قیامت آ جائے۔ اچھا کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ ایک مولانا صاحب یہ مسئلہ کر رہے تھے، بھئی اگر آپ کو نا جنازے کی دعا نہ آتی ہو نا تو کل شریف پڑھ لیا کرو۔ دین کو مذاق ہے، اور یہ کہو بھائی سیکھو۔ مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہو یار، خدا کا خوف کرو۔ کبھی کسی کلخانی پہ گئے ہو، کسی چالیس میں گئے ہو، تو آپ اس کو مارنے جاتے ہو یا اس کو اللہ سے بخشوانے جاتے ہو؟ اچھا مارنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، بھئی اسی آ رہے ہیں فکر نہ کر، کچھ نہ کچھ کریں گے، کہ تھوڑے پلے تو ہوندے ہی کچھ نہیں یار، خالی ہاتھ جا کے بہ جاندے ہو، نہ کلمہ پڑھ دے ہو نہ درود پڑھ دے ہو۔ اچھا کئی بندے میں نے خود دیکھے ہیں، وہ سوچ رہے تھے، دوسرے سے پوچھ رہا ہوں بڑوں سے، میں نے وہاں جا کر کہنا کیا ہے، پڑھنا پڑھانا تو چھوڑے نا، کہنا کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ اس کو بخش دے جنت میں جگہ۔ یعنی کئی لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں الفاظ کیا دہرانے ہیں۔ اب آپ بخشوانے چلے گئے، تو قرآن پڑھ لیتے، گھر سے لے جاتے یا وہاں جا کر بھی پڑھ لیتے۔ پہلے تھوڑا بہت کوشش کرتے تھے لوگ کہ چلو کوئی سپارہ ہی پڑھ لیں، اب وہ سپارے ہی ختم ہو گئے، نہیں سمجھے؟ سپارے چھپنے نہیں ختم ہو گئے، آپ نے پڑھنے ہی ختم کر دیے۔ ویسے مزہ بڑا آئے گا آپ کو، ایک دفعہ میری بات مان کے نا، کسی مرگ پر، کسی فوتگی پر، کسی کل پر، کسی 40ویں پر آپ یہ اہتمام کریں کہ آج 1.25 لاکھ درود پڑھا جائے گا۔ ہے آپ درود پڑھتے پڑھتے عادت بن جائے گی نا، جب آج ادھر 1.25 لاکھ پڑھا، سارا تو آپ نے نہیں پڑھا لیکن آپ کو نور 1.25 لاکھ کے ہی ملے گا۔ اللہ پھر ادھر پڑھنا پڑ گیا، پھر ادھر، اب آپ کو محبت ہو گئی، درود پڑھنے سے محبت ہو گئی، کلمہ پڑھنے سے محبت ہو گئی، قرآن شریف پڑھنے سے محبت ہو گئی۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ اب آپ کو عادت اتنی پکی ہو گئی ہے کہ آپ درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہو۔ اب میں گارنٹی آپ کو دینے گا، اگر جی عادت پڑ جائے نا پھر سمجھ لو گل پکی ہو، گل پکی ہو گئی، اے رشتے کی گل پکی ہو گئی، جس دن پکی ہوئے سمجھو کچی ہو گئی ہے، کیونکہ پکی کرنا والے بےایمانی کے اترے ہوئے نے۔ بھائی ہر عورت اپنی بیٹی کو راج کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، تو آپ کے گھر بھی جو بیٹی آ رہی ہے اس کو بھی تو راج کراؤ نا۔
خود تو قبر میں ٹانگے ہیں، کسی کو راج کرنے نہیں دے رہی، اور اپنی بیٹی کے لیے راج ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ ہے تربیت کا وہ خون جو جسموں سے نچل رہا ہے۔ وہ گھر میں ایک غریب بوڑھا آدمی ہوتا ہے جس کو ابا جی کہتے ہیں، لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مدینے والے کو سمجھا ہی نہیں۔ آقا کی ایک بات سن لو، میرے خلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ادائیں ہیں، ان میں ایک ادا کا ذکر تم ہر سلام میں پڑھتے ہو، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں میں مسکراہٹیں پڑ، اور تم لوگوں کی مسکراہٹیں چھین رہے ہو۔ استاد اسٹوڈنٹ کی شکل کی چھین رہا ہے، باپ بیٹے کی مسکراہٹ چھین رہا ہے، خامد بیوی کی مسکراہٹ چھین رہا ہے، دوست کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے اس کی مسکراہٹ چھین رہا ہے، اعتماد کے رشتے تم توڑ رہے ہو، محبتوں کے جوڑ تم اکھیڑ رہے ہو۔ خدا کے بندو، آؤ آئینہ مصطفیٰ میں دیکھو۔ حضرات، اب تھوڑا سا ہمیں سلیقہ سیکھنا ہے، کیونکہ آپ بالکل پٹڑی پہ چڑھ پڑے، اس سے لمبی تقریر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تقریر میں نے پھر آ کر کرنی ہے، یہ اکیلا تھا غریب، اب یہ میں آیا ہوں تو آئیں بھرنے شروع کی، کہنے لگا مجھے تو میرے پیر بھائی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا اپنے پیر کے مریدوں کو پیر بھائی کہنا چھوڑ دو، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کو اپنا پیر بھائی بنا لو۔ اگر ہم چھوٹے سے پیر کے مرید ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیر بھائی ہو سکتے ہیں، تو آج رات تو وہ ہستی آئی ہے جو پوری کائنات کا پیر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ میرے لیے کتنی فخر کی بات ہوگی کہ میں آپ کو چھوٹا سمجھنے کی بجائے نبی کا عاشق سمجھتے ہوئے آپ کو غریب نہ سمجھوں، آپ کو کلاش نہ سمجھوں، آپ کو ناقص نہ کہوں، بلکہ میں کہوں جس رسول کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دی۔ تو پیری مرید یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیر کے مرید ہو گئے، نہیں، یہ تو ذریعہ ہے۔ اگر یہ در مصطفیٰ کا فقیر نہ ہوتا تو پیر کیسے ہوتا؟ ہواؤں میں نہیں اڑتا، پانی پہ نہیں چلتا، مگر نبی سے غداری بھی تو نہیں کرتا، رسول اللہ کا وفادار بھی تو ہے نا۔ بھئی آپ بھی تو معیار بناؤ نا یار، یہ دھوتو ملنگ تم نے پیر بنا رکھے ہیں۔ بابا جی ذرا ساڑھے کتاب کر دو، او بھئی کیڑی کتاب کر دو۔ اب دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے، یہ جو استخارہ آن لائن ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ دین ہے؟ مذاق بنا لیا دین کو آپ لوگوں نے۔ آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، جب آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، آن لائن میسج کرتے ہیں، اور 1 منٹ کے بعد آپ کو جواب آ جاتا ہے کہ جناب آپ کا یہ استخارہ ہو گیا ہے، مبارک ہو، آپ کو یہ مل جائے گا، وہ چھن جائے گا۔ اب پتہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو گیا۔ پیری مریدی تو امتی کو نبی سے ملانے کا نام تھا۔ ادھر دھندا چل رہا ہے، یار کرنا ہے دھندا تو کوئی اور کر لو نا بھائی، اور جھوٹ بولنا تو کوئی اور بات بنیاد بنا لو۔ اتنا پاکیزہ نام، اتنا پاکیزہ کام، اسے تم نے سوداگری میں بدل دیا۔ خدا کے بندو، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں
ڈوبتے کو کہتے ہیں تنکا بھی سہارا بن جاتا ہے. آپ تو امید میں جاتے ہیں نا, لیکن مزہ تو یہ ہے جس کے پاس جاؤ اگر وہ نبی کے در کا فقیر ہے وہ تمہیں گلے سے لگا ہے, وہ تمہیں تمہاری امانت سے نہ پہچانے, وہ تمہیں نبی کی محبت سے پہچانے, وہ تمہیں حقدار سمجھے, وہ تمہیں ضرورت مند مانے. یار کمال ہے آپ لوگوں کا بھی, آپ غریب ہو کر بھی پیر صاحب آ جائیں تو بھی دیتے ہو, آپ پیر صاحب کی زیارت کرنے جاؤ پھر بھی دیتے ہو, تو پیر صاحب کو بھی تو کچھ آپ کو دینا چاہیے. زیادہ نہ دے تو جو آپ نے دیا اس میں سے کچھ ہی دے دے. پیسوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, غریبی میں بھی آپ نے دے دیے تھے, تو اب آپ کو کیا دینا چاہیے, کیا ملنا چاہیے؟ بس آپ کے بیٹے کو آپ جیسے نااہل باپ کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تمہارے بیٹوں کو تم سے مانگے, اسے قاری قرآن بھی بنائے, عاشق رسول بھی بنائے, وفادار مصطفیٰ بھی بنائے. جس دن اس قوم کا بچہ بچہ غازی علم الدین شہید کے نقش قدم پر چل پڑے گا, کسی فرینچ کو, کسی برٹش کو, کسی کافر کو تمہارے نبی کی گستاخی کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑے. تم اپنے اس بیٹے کو اگر چاہتے ہو نا کہ وہ عاشق رسول بنے تو پہلے ایک بات سنو, آج سے ایک عزم کر لو. اس عزم کے دو حصے, ایک یہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ سب نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا لیکن کبھی پڑھانے کے لائق نہیں ہوئے, کیونکہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا تھا نا انہوں نے ایسے ہی بنا دیے جیسے انٹرچینج تک سڑک ٹھیک ہوتی ہے, آگے پھر وہی پاکستان, وہی جنگ, وہی دھکے, وہی ایکسیڈنٹ. یہ اسی لیے ہے نا بھائی. اور اگر انٹرچینج کے بعد بھی سڑک ٹھیک ہو تو آپ کو قرآن کا ساتھ چاہیے. بے شک. اب میں صرف آخری ڈوز آپ کو دے رہا ہوں. ہر انجیکشن جو لگتا ہے نا اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے نا, بے شک. وہ اثر ہو نہ ہو درد ضرور ہوتا ہے, لیکن جو ہمارا انجیکشن ہے اللہ اثر بھی کرے گا, درد بھی نہیں ہوگا, بلکہ مزہ بھی ہے, کیونکہ یہ کملی والے کے پیار کا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایسا بن جاؤ جب تمہارے منہ سے قرآن پڑھا جائے تو جو تم نے پڑھا وہ بھی نظر آ جائے, اللہ جو تمہارا پڑھا ہوا سیکھے گا وہ بھی نظر آ جائے. بے شک. اب دوسری بات سن لیجیے. فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اللہ بے شک. یہ سے غریب سچ ہے, یہ اکیلا ہی ہے. آپ ساتھی ہو کر بھی ساتھ نہیں ہے کہ جو یہ کر رہا ہے, اگر یہ غلط ہے تو روکو, اگر یہ صحیح ہے تو اپنے آپ کو ٹوکو, بھئی تم کیا کر رہے ہو. اور اگر یہ مسجد میں جا کر لگ جائیں, یہ یتیموں پر لگ جائیں, یہ غریبوں پر لگ جائیں, باہو کا بیٹا ہوں, علی کا خون ہوں, علی کے دروازے پر دستک ہو, کھانا مانگا جائے
پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے اور پھر سائل کہے کہ ایک فرد کا اور کھانا بھی دے دو، بھائی تو اکیلا آیا ہے، آپ دونوں تینوں پانچوں ایک دفعہ بھی نہیں بولے. آپ نے بڑی کوشش کی ٹیک لگانے کی تو ٹیک تھی ہی نہیں، اسی کے نتیجے میں آپ فارغ ہو گئے. یہ ایک ناکام کوشش ہے. یہ ٹیک جو ہے یہ بھی غفلت ہے. یار عاشقوں کی طرف بیٹھا کرو. اگر سر ننگا نہ لے کر آتے نا تو آج کچھ نہ کچھ اور بھی مل جانا. معذرت کے ساتھ دیکھیں میں آپ سے پیار کر رہا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، میں آپ کو نبی کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں. یار ایک بات بتاؤ، اگر وہ لمحہ آ جائے کہ نبی آ جائے، بتاؤ تمہاری کیا کیفیت ہو؟ بے شک. اور یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر آئے کیوں؟ یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور نبی کو آنے کے لیے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بول کر دکھاؤ ذرا، لطف آنا چاہیے. ذرا پتہ لگے ان میں ایک بھی اب ناکام نہیں بیٹھا، سارے کامیاب ہیں. گھروں سے کر جا اب یار بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ کو میں چاہتا ہوں اس گاڑی پہ بیٹھ جاؤ جس کو 2 انجن لگے ہوئے ہیں، بڑے کئی انجن لگے ہوئے ہیں. اور اس گاڑی کا مزہ یہ ہے کہ اس کا جنت سے پہلے کچھ سٹاپ ہی نہیں ہے. بھائی جب گاڑی چلتی ہے تو کئی سٹاپ کرتی ہے. یہ بڑی بڑی جو ٹاپ موسٹ یہ موورز، فلانی شکل بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ پرانی ٹمبا ٹرانسپورٹ ہی ہے. اس انٹرچینج پہ بھی وہ کھڑا ہونا ہے، ادھر بھی کھڑا ہونا ہے، ادھر بھی کھڑا ہونا ہے. کرایہ اے سی والا پر ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے ہی کوئی. آپ بھی ایسی گاڑی میں بیٹھ کے نا پھنسنے کے عادی ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو اس گاڑی میں بٹھانا چاہتا ہوں جس کا جنت سے پہلے کوئی سٹاپ بھی نہیں ہے. اس لیے اب یہ کلام کے بالکل آخری حصے ہیں. وہ یہ نہ کہ یار بندے تھوڑے سے چھوڑ کے پیر صاحب چلے گئے. میں تو ایک ہو تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں. آپ ہزاروں میں سے سینکڑوں تو ہیں نا بھائی. ایک بھی بندہ تیار ہو جاتا ہے میری تو رات لگ گئی نا. یعنی فلانے کی تقریر لگ گئی، نعت بڑی لگی ہے، سور بڑی لگی ہے، بھائی میری تو رات لگ گئی. اگر ایک بھی نبی کے نوکر کو میں نے کملی والے کا نوکر بنا دیا، اسے فرقے سے باہر لے آیا، اسے فرقہ واریت سے باہر لے آیا، اسے گستاخی سے باہر لے آیا، اسے غداری سے باہر لے آیا، اس کا خود ساختہ مسلک، مشرب، مذہب، فرقہ آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے پاش ہو گیا. میں تو کامیاب ہو گیا. یار اللہ اللہ، بے شک بے شک. میرے بھائیوں، مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر کل کی جو ماں ہے وہ آج کی بیٹی ہے نا. میں طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس گاڑی پہ بیٹھ ہی گئے ہو.
کیونکہ ٹکٹ تو تھا ہی کوئی نہیں اس کا، اور بغیر ٹکٹوں دونوں ہی بڑا مزہ آتا ہے. تو ٹکٹ چاہیے نہیں اس کے، ارادہ چاہیے، وفا چاہیے، پھر عطا ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اس کی تیاری کرو، اس کی تربیت کرو. آج کی بیٹی کو ایسے اسکول میں مت بھیجو جہاں افیئرز ہوتے ہیں، قرآن نہیں ہوتا. جہاں سب کچھ ہوتا ہے قرآن نہیں ہوتا. یہ ڈانس کیوں سکھا رہے ہو؟ آپ شریف آدمی ہیں، جیب سے پیسے خرچ کر کے بیٹیوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں. جاؤ، یہ جتنے انگلش میڈیم اسکول ہیں جاؤ ان میں جانا، دیکھو سی کیا ہو رہا ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بچے اور بچیاں ان سکولوں میں نہیں ہیں، غریبی کی وجہ سے ان سکولوں میں ہیں. چلو قرآن نہیں بھی ہے تو کم از کم بے حیائی بھی تو نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ کی بچی کو قرآن نہ پڑھایا جائے، آپ کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے وہ تربیت نہ ملے جس سے اس کا کردار سنور جائے. اب یقین کریں، ہمیں یہ میرا دل رو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور آپ تو پاک ہو نا یار، آپ جب غصے میں آ کر گھر میں جوان بیٹیوں کے سامنے چاہے کسی بھی وجہ سے کسی کو بھی ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہو، آپ کیا سمجھتے ہو ان بیٹیوں کی کانوں میں وہ آواز نہیں جاتی آپ کی ننگی گالی میں؟ کتنی گندگی ہوتی ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ ایسا نائل بابو گل نکل رہا ہے نا اس کے اندر سے. بتاؤ کیا کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو گانے جن میں محبتوں کے فسانے ہوتے ہیں، مجھے بھی اختلاف ہے کہ نعت جو ہے وہ گانے کی طرز پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ طرزی مسلمان ہو گئی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے یار، بات تو نبی کی ہو رہی ہے نا. اللہ اللہ. لیکن یہ نوجوان نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے یہ تو فلاں گندے گانے کی طرز ہے، یہ مسلمان ہو کر بھی نہیں ہو سکتی. ہم تو بڑا دڑ کر ہی جا رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ وہ سارے ہتھیار ہیں جو ہم اپنے بچوں کی غلط تربیت پر پوری قوت سے آزما رہے ہیں. ابا جی گھر میں بیٹھے ہیں، ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، حضور چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب آج تو ملاقات کا امکان، میں تو ابھی ملتان پہنچا ہوں. گھر میں بیٹھے ہیں، بچے سن رہے ہیں جھوٹ، ایسا جھوٹ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اب بتاؤ کیا تم سکھا رہے ہو اپنے بچوں کو یار؟ کہتے ہیں نا عورت شاپنگ بڑی اچھی کر سکتی ہے نا، کر نہیں سکتی، بڑی بے وقوف ہوتی ہے. اور آپ اس سے بڑی بے وقوف، میں ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہا ہوں، آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے. تو جب عورت کو محرم کے بغیر طواف کعبہ کی اجازت نہیں ہے تو محرم کے بغیر یہ شاپنگ کا چکر کیا چلا رہا ہے؟ محرم کے ساتھ جائے تو کوئی حل نہیں ہے. دو ہوں گے نا تو دکاندار ایک ہوگا، داؤ نہیں لگا سکے. ایسے آپ کو ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں، ایسی عورتیں بھی موجود ہیں زمانے میں
جن کے بارے میں کہا گیا ہے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر آج ہم اپنی بیٹیوں کو عاشق رسول بنا دیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کو قرآن کی قاریہ بنا دیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کو عشق و محبت مصطفیٰ کا علمبردار بنا دیں، کل جب یہی بیٹی کسی گھر میں جائے گی، کسی گھر کی بہو بنے گی، کسی بچے کی ماں بنے گی، اس بچے کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، اس ماں کی گود ہی قرآن کے نور سے بھری ہو. اب کیا میں نے کیا ہے، مسجد حسین بنائی. کیوں بنائی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں واحد آستانہ ہے سخی سلطان باہو کا، جہاں عرس تو ہوتا ہے مگر باہو کا عرس 3 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے ان کے یوم وصال پر، اور آقا حسین کا عرس پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ہوتا ہے، اور بڑے جوش و خروش سے ہوتا ہے. صبح بھی ہوتا ہے، شام بھی ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے، لیکن قرآن کا میلہ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آقا حسین نے نیزے کی انی پہ چڑھ کے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو ہمیں شعور دیا. جتنے حسینی ذرا بول کر دنیا میں یزیدی کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا نا تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا. نہیں سمجھ آئے؟ اگر تھوڑی بہت حمایت کرتا بھی ہے نا یزید کی تو نام نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے یزید کا کام کیا ہے. بولو نا یار. اچھا یزید نہیں رکھتا، لیکن آپ ایسے حسینی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور میرے حسین نے تو سر بھی سجدے میں کٹایا تھا. اب جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں نا لمبا بھی علی، اتنا لمبا نام تو نہیں تھا علی پاک کا. یار ایک اب مسکراہٹ سے علی کے نام کے ساتھ کیا مذاق بنا رکھا ہے. سونا جنا ہے علی. چلو علی مولا بھی کہہ سکتے، نام کو اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اتنا لمبا تو نہیں تھا. علی کا نام بالکل جچا ہوا ہے، وہ بالکل صحیح انداز میں بھی لوگ ہیں نا جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے نا، لگتا ہے وہ نشانے پہ. لیکن آپ سارا زور اس بات پر لگا دیتے ہیں کتنا لمبا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر وہ چونکہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو شاید پھر اتنا اثر اس کا نہیں ہوتا. اس لیے بھائی آپ چونکہ میں ہم سب حسینی ہیں تو نماز نہیں پڑھو گے تو حسینی کیسے منظر یہ بتا دو. یا وہ کتاب مجھے سنا دو جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. کا ترانہ ہے. اللہ بے شک بے شک. اب بالکل صحیح سمت میں جا رہے ہو، رفتار بھی کنٹرولبل ہے. اس لیے میں آخری
ٹچ لگا رہا ہوں تاکہ جو وہ بمپ شمپ ہے نا وہ ڈینگی شینگے نکل جانا تو منہ متھا بھی ٹھیک ہونا چاہیے. کہنے نا پنجابی منہ نہ متھا. آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے یہ اتنی بات آپ نے یاد کی ہوگی. آپ اچھا بول کے دسو کی تجھے یاد بھی کیتا تھا کی کیتا ہے اور منہ نہ متھا کہہ دو کچھ نہیں ہوگا. اب ٹچ دینے لگا ہوں میں آخری ٹچ دے رہا ہوں تاکہ منہ متھا سیٹ ہو جائے. اب کو بھی شوق نکل جان اب ڈینگی شنگ نکل جان تے پتہ لگے مدینے والے دے نوکر جا رہا ہے پتہ لگنا چاہیے. تو اب آپ نماز پڑھنے لگے چونکہ آپ حسینی ہیں نا. آواز وہ پچھلے والے ویسے ہی پیچھے ہیں اور بول بھی نہیں رہے اور یہ میرے نبی کی وہ گاڑی کو آگے پیچھے بیٹھے تو فرق نہیں پڑتا. پیچھے بھی مزہ جو ہے نا آگے والا ہی جاتا ہے. ٹکٹ سستا ہے مگر مزہ پھر بھی تگڑا ہے. اب آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی بنا لو زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اگر نماز پڑھتے پڑھتے فوت بھی ہو گئے نا اسی نے ہی جنت جاؤ گے. اللہ اللہ بے شک. کیونکہ نماز روح کو پاک کرنے والی چیز ہے. بالکل آخری کلام کرو. نماز پڑھنے سے روح پاک ہو جاتی ہے لیکن روح اس جسم میں کیسے پاک ہوگی جو جسم ہی ناپاک ہے. اس لیے کہا پہلے وضو کر. اللہ وضو کیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی دو باتیں سمجھ رہے. ایک تو بہت لوگ جب کوئی مہمان آ جائے سیاستدان خاص کر اچھا سیاستدانوں کے ساتھ بھی جو ہوتا ہے نا اللہ معاف فرمائے یہ یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی میں ان کے گناہوں کی سزا ان کے گلے میں کبھی جوتیوں کا ہار بن کر اور دیکھو جب گلے میں پھولوں کا ہار پڑ رہا ہو تو وہ بھی جوتیوں کا ہار بن جائے اس سے بڑی مار کیا ہو سکتی تھی. اور میں ہر دور میں ہر ایک کو کہتا رہا. میاں نواز شریف کو کہا عمران خان کو کہتا ہوں ہر ایک کو کہتا ہوں ساری غلطیاں اللہ معاف کر دے گا لیکن سنو یہ جو ختم نبوت کے ڈاکو تمہاری آستینوں میں چھپے ہوئے ہیں نا تمہاری جماعتوں کے اندر پناہ لیے ہوئے ان کی بات نہ سنو. ختم نبوت کے قانون کی طرف آنکھ نہ دیکھو آنکھ پھوٹ جائے گی. اس لیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا چونکہ آپ میں اور آپ ہم حسینی ہیں تو ہم نے نماز پڑھنی انشاءاللہ. جوش سے کہو انشاءاللہ ہم بے نماز نہیں رہیں گے. اب نماز پڑھنے کے لیے وضو سلیقہ ہے. وضو اہتمام کے ساتھ کیا جائے تو یہ 5 اعضاء ہیں نا جن میں وضو کا پانی اپنا اثر چھوڑتا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں. دیکھو کمال دیکھو. آپ نے ہاتھ دھوئے آپ نے چہرہ دھویا آپ نے پاؤں دھوئے سر کا تو صرف مسح ہی کیا. کئی بندوں کو میں نے مسح کرتے دیکھا یوں پانی لیا. یہ بھی ایک ترتیب ہے اس کی تو کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. اب کئی لوگوں کو میں نے ان گناہگاراں یوں یہ ایسے یہاں جھومتے ہیں. اچھا بھئی پانی جو لیا تھا نا مسح کے لیے وہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا. تو مسح تو سر کا وہی نہیں ہے. سیکھنا آپ نے نہیں ہے. بابا جی اذان ہی دے دیو او نہیں جی شرم آنی ہے. مولانا صاحب نے کہا انہوں شرم نہیں آنی انہوں آندھی تو یہ بھی اس سے بڑی کیا افسوسناک بات ہوگی کہ ہمیں اذان نہ آئے ہمیں اقامت نہ آئے ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہ آئے ہمیں
ختم پڑھنا نہ آئے، دعا مانگنا نہ آئے. ہم نے کئی پیر صاحب دیکھے ہوں گے چپ شاہ. اچھا لوگ غریب کیا کریں، پیر صاحب ہیں جی فلاں بزرگوں کی اولاد ہیں تو چلو جی دعا برکت واسطے مانگ دیں. یہ دعا ہو رہی بتائیں کیا یہ کیا ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں بیماریاں. ہم تو پہلے ہی مریض تھے، یہ اوپر سے ایک اور بات ہمارے گلے پڑ گیا. وہ یہ پیری بری بھی ہے نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے مدینے والے کے نوکر بن جائے. نہ مرید بننے میں مشقت ہوگی اور نہ پھر ترقی کرتے کرتے پیر بننے میں کوئی تکلیف ہو. ادھر تو جناب فلیکس لگاؤ جی، فوٹو لگاؤ. اللہ معاف فرمائے یہ جو فلیکسوں میں فوٹو لگتے ہیں نا تو ایک آدھ دفعہ تو جو سمجھ آتی، چھوٹے جڑے بچے جمے انہوں نے بھی فلیکس دے فوٹو. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا اب ٹائٹل دیکھو، یہ میں ایک کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں خود اس پیر کا بیٹا ہوں جس نے کہا میں فقر محمدی کا علم اٹھا کے چل رہا. اللہ بے شک. پیری مریدی تو بہت بڑا ذریعہ ہے بندے کو مولا تک لے جانے کا اور امتی کو مصطفیٰ کا بنانے کا. اس سے آگے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. آپ تسی وانگ پا لئی کہ ٹوٹی گئی یا ٹوٹ گئی. کڑے تے اڑے. اسلام میں کڑا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں عورتوں کے لیے ہے. تو آج کل تو مردوں کو عورت بننے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی. بھائی خدا کا خوف کرو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے. عورت کا تحفظ کرو، عورت کا ساتھ دو. وہ صنف نازک ہے، اس پر ستم مت آزماؤ. آج ایک بندہ میرے پاس ہے جی بیوی رس گئی ہے، میں آکھے نہ مارے ہاں اسے لے. اب جب آپ پر جوش ہوتا ہے نا آپ کو تو ہوش ہی نہیں رہتا، پھر بعد روندے ہو. بھائی بیویوں سے پیار کیا کرو. میرے کملی والے آخروں نے کیا فرمایا، یہ جو عورت ہے نا یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ٹوٹ جائے گی. سختی کرو گے نا ٹوٹ جائے گی، پیار کرو گے کام چل جائے گا. ایسے کبھی آپ نے سوچا ہے سارا دن تمہارے گھر کی صفائی، تمہارے بچوں کو صاف کرنا، تمہارے لیے کھانا پکانا، تمہارے لیے کپڑے صاف کرنا، سارا دن یہ تمہارے کام کرتی رہتی، تو کیا جب شام کو تم آؤ تو دکان کی ٹینشن اس پر اتارنی ہے؟ ایک دفعہ تو مسکرا کے اس سے بات کر. اللہ کبھی تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا. بے شک. عورت کی عزت کرو، عورت کو محبت دو. عزت سے مراد یہ نہیں اس کو سجدہ کرو. اور عورت کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق پر ڈاکے مت ڈالو، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو شاباش دو. حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا نماز ظاہر ہم حسینی ہیں، بولو جتنے حسینی ہیں بول کر دسو. ویسے اتنا آکھن نال بھی تھوڑے چہرے تے نور آ گئے. گل تے مک گئی یار، ہمیں رنگ کالا ہے پھر بھی نور آ گئے. تے جدوں پڑھن لگ پاؤ گے پھر نور دا کی حال ہوگا. بے شک. حضرات نماز کے لیے وضو ہے، اور وضو کے لیے یہ اعضاء جو وضو کے دھونے ہیں اچھی طرح دھونا ہے، اہتمام کرنا ہے. اب جب آپ وضو کر لیتے ہیں نا تو اعضاء وضو کو دھونے کے نتیجے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے جتنے گناہ ہیں وہ وضو کے ذریعے ہی دھو جاتے ہیں. صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ آمینہ کے لال نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا چہرے چمکیں گے. بولو یار
مزہ آئے گا، تمہیں بولنے کا مزہ آئے گا، مجھے بلوانے کا مزہ آئے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، چہرے نور بن جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جگمگ چہرے دیکھ کر، یہ کہکشاں عشق و محبت کی دیکھ کر میں پہچان لوں گا یہ میرے ہیں۔ آواز آئے گی محبوب جو تیرے ہیں آج سارے ہی تیرے۔ اللہ یار جس دین میں وضو کے پانی میں اتنا حسن ہے تو وضو کیا تو جسم پاک، نماز پڑھی تو روح پاک، اور یہ جو ذکر تم کر رہے ہو یہ ذکر کیا تو دل پاک۔ اللہ پاک، کملی والا پاک، قرآن پاک، حرم پاک، مسجد پاک، اور تم ہی ہو گیا پاک کے ہر شے پاک۔ اللہ بے شک اس کو کہتے ہیں جشن۔ جشن سونے دا منائیے، یہ کمی رہندی نہیں۔ اللہ اللہ بے میں شک آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ یہ اکیلا تھا غریب، مگر پھر بھی چل گیا۔ کئی گولیاں چل دیا نے تو ٹھوس کر جانی، اے جنا چل گیا تو جی تسی بھی نال جوڑ جاؤ۔ آج پنیری لائیے جناب، یہ خیال رکھے جی، تے پنیری دا خیال تسی کی رکھنا ہے، تسی اپنا خیال رکھنا ہے بھی لگی بھی میلاد دی رات ہے جی۔ ہون اس نو محفوظ رہنا چاہیے، اجاڑا کوئی نہ کرے۔ آج رات نفل پڑھنا مزہ آئے گا، نبی کی آمد پر نفل پڑھنا۔ مجھے میری بیٹی کا ٹیلیفون آیا، آج وہ رات ہے جس رات میں عبادت کی جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا وہی رات ہے۔ مجھے کہنے لگی میں روزہ بھی رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا رکھو، کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا یہ پیر کا جو دن ہے نا میرا، وہاں یہ جاتے ہیں نا سوشل میڈیا میں، وہاں بڑے بڑے شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے، اور تم چونکہ ہوش میں ہوتے ہی نہیں ہو تو تمہیں نہیں پتہ چلتا یہ تمہارا ایمان سلب کر لیتے۔ جاؤ لیکن خوف خدا بھی لے کے جاؤ، عشق رسول بھی لے کے جاؤ۔ اب میں نے اس میں بیٹا کیوں سوال کیا، کہنے کہ میں نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید تو صرف فطر کی ہے اور اضحیٰ کی ہے، کوئی اور عید ہی نہیں ہے، تو روزہ تو چلو رمضان کا ہے۔ میں نے کہا بیٹے ایک بات نوٹ کر لو، میرے نبی نے ہر پیر کا روزہ رکھا، اللہ اور ساتھ یہ بھی فرمایا آج میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ میرا یوم ولادت ہے۔ اللہ بے شک حضرت انشاءاللہ آپ تیار ہیں اگلے پروگرام کے لیے؟ میرے پاس ڈیٹ پتہ نہیں کب ہوگی لیکن میں دوں گا آپ کو، چونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ فصل لگ بھی جائے تو اجڑ جائے گی، اس کی تھوڑی بہت حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ آپ اگلے پروگرام کی تیاری کریں، کرو گے سارے مل کر؟ صرف پیر مال نہیں، پیر مال سے لے کر کمالیے تک، پیر مال سے لے کر رجانے تک، پیر مال سے لے کر یہ سڑک کدھر جاتی ہے، قطب سندیلیاں والی عبدالحکیم تک جاتی ہے، موٹر وے پہ چڑھ جاؤ تو لاہور تک جاتی ہے، پشاور تک جاتی ہے، کراچی تک جاتی ہے۔ تم تو اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ توبے والوں کو 2 موٹر وے لگتے ہیں، تمہیں لگتا ہے ایک ہی ہے، پر لگا صحیح نشانے پر۔ اب ظاہر ہے ہم جب شرکوٹ سے اترتے ہیں نا
ہمیں پورے 20 کلومیٹر جو ہے نا وہ جمپوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی جمپ ہوں بھی صحیح تو 2-3 کلومیٹر ہی ہے. تو حضرات نماز انشاءاللہ ڈینگ چپ سارے نکل جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب اس کو آپ ذرا چیک کریں. میں نے کہا تھا اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو درد ختم ہو جائے گا. جسم میں کہیں درد ہے ہاتھ لگاؤ اچھی طرح دیکھو. میرا لحاظ نہ کرنا. جن کا ٹھیک ہو چکا ہے ایسے سر سے لے کر چیک کرو پاؤں تک جاؤ. جن کا درد ختم ہو چکا ہے, جن کو سکون آ گیا ہے, کوئی پھونک نہیں ماری. ہاں ایسے نگاہ ماری سب دینے اللہ ایمانداری نال جنہاں تے درد ختم ہو گئے اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر. پیچھے مڑ کر دیکھو, مڑ کر دیکھو یار. جدھر دیکھو گے ادھر ہی میرے کملی والے کے پیار کا جلوہ نظر آئے. بے شک. اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مسجد حسین کا جلوہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کوئی آپ کے لیے سوچ رہا ہے, کوئی آپ کے لیے رو رہا ہے, کوئی آپ کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا چاہتا ہے, کوئی آپ کو قیامت کے دن کملی والے کا ایسا قرب دلوانا چاہتا ہے جس قرب کا ذکر میرے نبی نے کیا. فرمایا اتنا میرے قریب آ جاؤ گے جتنا میری یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اگر میری امت کے کسی یتیم کے سر پہ تم نے ہاتھ رکھ. میں ناز کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے کلمہ بھی دیا, کلمے والا بھی دے دیا. اور میں نے صبح 4 بجے ٹوبہ شہر میں ان گھڑیوں میں شامل ہونا ہے جب میرا کملی والا آ رہا تھا. 10 بجے چنیوٹ کے غیور شمع رسالت کے پروانوں کے ساتھ جلوس میں شامل ہونا ہے. خطبہ جمعہ 1 بجے پرانی عیدگاہ جھنگ میں دینا ہے. اور میں کتنا خوش نصیب ہوں, میری مغرب بھی ہڑپا شہر میں مدینے والے کے عاشقوں کے ساتھ. اور میری خوش نصیبی اس وقت کتنے عروج پر پہنچے گی جب میں رات کو عشاء کے بعد ساہیوال شہر میں شمع رسالت کے پروانوں کے اجتماع میں شریک ہوں گا. اور جب میں فجر کی نماز جا کر میرپور آزاد کشمیر میں پڑھوں گا اور ظہر کے بعد میں ڈسٹرکٹ جیلم پنڈ دانر خان یہ للہ ٹوبہ جو اس کے پاس 2 واٹر پلانٹس کا افتتاح کروں گا. وہ علاقہ جس میں پانی نہیں ملتا میرے باہو نے ان کے لیے پانی کے کنویں لگوا دیے. ہمارا یہ سفر جاری. اب نمک کھاتے تو پرسوں رات پھر شہر نمک کیوڑا میں عشق رسول کی محفل سجے گی. ہم کتنے, میں اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں تھکا نہ کریں. میں سفر بھی کرتا ہوں, نبی کی نوکری بھی کرتا ہوں. جہاں سن لو محفل ہو رہی ہے, یہ دن پہلے زندگی میں پھر آئیں گے کہ نہیں. یہ بیان کرنے کا یہ نہیں مطلب تھا کہ آپ میرے بارے میں رہ کے ہم بڑی کمال بھی پیر صاحب تھکتے ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے, کمال ہے کملی والے کا جو تھکنے ہی نہیں دے رہے. حضرات 21 جنوری کو سلطان العارفین کا یوم وصال ہے. جماعت اسلامی کی پہلی جمعرات. آپ بہت زیادہ دور ہیں نا, دربار شریف بہت زیادہ دور ہے یہاں سے, تو ارادہ کریں انشاءاللہ 21 جنوری کو ظہر سے پہلے آپ نے مسجد حسین میں آ کر عشق رسول کا ٹیسٹ لینا ہے. یہ مسجد حسین دیکھ لیے گا, بہت ساری باتیں جو رہ گئی ان میں سے دیکھ لیجیے گا, اور پھر انشاءاللہ ہم آخری دعا کریں گے. اللہ پاک ہماری حاضری
बर्रे सगीर पाको हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीमुल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अजमत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैंने पहाड़ी इलाके में जन्म लिया। वहाँ ना कोई स्कूल था, ना कोई मदरसा था, ना कोई कॉलेज था। शऊर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो ख्याल आया क्या मैं डॉक्टर बनूंगा। अपने बाबा से सवाल किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया। फिर अपने मुर्शिद की सदा सुनी, है कोई गरीब जो डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, प्रोफेसर बनना चाहता हो। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। इधर इश्के बाहू भी मिल गया, इश्के हुसैन भी मिल गया और इश्के खुदा भी मिल गया। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत ना होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अबू फौत हो चुके हैं। मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी फ्री लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज फ्री लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने इस वक्त तड़पा खामिद का साया सर छोड़ा। एक छोटा सा घर था, भाइयों ने उसमें कब्जा कर। 10 साल से मुकदमा लड़ रहे। मैंने उसके बच्चे के जरिए उस खातून को बुलाया। मैंने कहा तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुमने ये बच्चा हमें दे दिया है,
تو ان 3 بچوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ تم یہیں آج اپنے بچوں کے پاس رہو۔ اس نے کہا اگر میں یہاں آ جاؤں تو میرے بچوں کا وہ جو چھوٹا سا ٹھکانہ ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے ہم ساتھ دیتے ہیں، مجبوروں کو کوئی مدد نہیں کرتا، قانون ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا، قانون کے علمبردار ہمیں خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ ہمارے قانون میں جب اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عزت و ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کر سکے، تو بتائیے اس بیوہ ماں جو اپنے 4 بچوں کے مستقبل سے پریشان ہے، الحمدللہ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ کل ہی آئیں دربار شریف پر مسجد حسین۔ 4 تاریخ کو میں ہوں گا انشاءاللہ۔ اب 4 تاریخ کو بچوں کو لے کے آئیں، ماحول دیکھیں، ہاسٹل دیکھیں۔ بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے، ابھی ان اشرف صاحب کے گھر میں نے کچھ گھنٹے گزارے ہیں، بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ عارضی حال تھا مگر بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ مگر آپ یقین کریں کہ میں نے ان بچوں کے لیے جہاں جس کمرے میں میں سوتا ہوں کبھی کبھی جا کر، اس سے 100 گنا زیادہ اچھی عمارتیں کھڑی کرتی ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یتیموں کے لیے کیسی جگہ بنائی ہے۔ میں نے سارے پیروں کو آپ نے جو نذرانے دیے مختلف اوقات میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ میں آپ کے بچوں کو بھیک نہیں مانگنے دوں گا، میں آپ کے بچوں کو عاشق رسول بناؤں گا، میں آپ کی بچیوں کو ان ماؤں کا روپ دوں گا جن ماؤں کو میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر اعتماد کرو، 3 مہینے کے لیے پردے کا شاندار انتظام، 3 مہینوں کے لیے اپنے بچے بچیاں جو بھی تم سمجھتی ہو کہ ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں، میں 3 مہینے کا ٹائم مانگتا ہوں آپ سے۔ 3 مہینوں کے اندر یہ بچے آپ کو یہاں کھڑے ہو کر قرآن سنائیں، رسول اللہ کی سیرت بیان کریں، انسانیت کا درس سنائیں، تو پھر میرا خیال ہے حق بنے گا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں، وہاں تو 10,000 آ جائیں گے نا، لیکن پورا پیر محل تو نہیں آئے گا۔ پھر میں آپ سے کہوں گا ہمیں ایک ایسی مسجد حسین یہاں بھی چاہیے جس کے ہر کونے میں، جس کے ہر مصلے پر ایک اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیا جائے، جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اور جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ ہو، اور پھر وہ بے شک ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو، وکیل بن جائے اور ترقی کر کے ایم پی ایم این اے بن جائے، وزیر بن جائے، سی ایم بن جائے، پی ایم بن جائے، لیکن کم از کم ظالم نہ بنے، کیونکہ قرآن کا پہرا لگ جائے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کو سلام پڑھیں گے، اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان